السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت سیلاب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں، موسٹلی ڈسٹرکس نارتھ سے شروع کریں تو گلگت بلتستان میں چترال آ جائیں، خیبر پختونخوا میں آ جائیں، کوہستان، اور نیچے آئیں تو ڈیرہ اسماعیل خان، اینڈ دین ساؤتھ پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ اور بلوچستان کی جو کوہ سلمان کے سائڈ کی پٹی ہے، خاصے ڈسٹرکٹس ہمارے۔ اور کیا صورت حال ہے؟ ڈاکٹر حسن عباس آج میرے ساتھ ہیں۔ آپ اکثر بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ، سوشل میڈیا کے چینلز پہ ڈاکٹر صاحب کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے اور ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ہم اس پہ بہت پہلے سے بھی جب ڈسکشنز کرتے تھے تو آج وہی باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں، ویلکم ڈاکٹر حسن عباس جی تھینک یو ویری مچ۔ ٹو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کہ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے اور کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اراؤنڈ پاکستان؟ یہ سچویشن تو اس وقت یہ ہے کہ آپ کا تقریباً پورے کا پورا جو سندھ کا علاقہ ہے وہ اس میں سیلاب کا پانی کھڑا ہے۔ منچھر جھیل میں سے 2-4 شگاف ہوئے ہیں، کچھ کیے گئے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں، اور اس سے جو نیچے کا علاقہ ہے اس میں اس وقت کافی پانی آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلوچستان میں جو سیلاب آئے ہیں، زیادہ تر ہل ٹورنٹس آئے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سے سٹرکچرز ٹوٹ گئے ہیں، سڑکیں بہہ گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں یا ٹوٹ گئے ہیں، اور بہت سے جو انہوں نے ڈیم بنائے تھے، جس میں سے کافی سارے حال ہی میں بنے تھے، یعنی پچھلے 8-10 سال میں بنے تھے، مشرف صاحب کے زمانے میں کافی سارے بنے تھے، تو ان میں سے بہت سے ٹوٹ گئے ہیں، بہت سے جو ہیں وہ سوری مٹی سے میں بھر آپ کی گئے ہیں۔ بات کاٹ رہا ہوں، یہ ڈیمز کس پرپز کے لیے تھے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ جی، والے پرٹیکولرلی جو بلوچستان کے ڈیموں کا میں سن رہا ہوں، میرے لیے یونیک ہیں، آئی وانٹ ٹو نو۔ دیکھیے یہ کسی نے مشورہ دیا تھا اس وقت حکومت کو، اور وہ مشورہ جو ہے وہ مان لیا گیا کہ بلوچستان میں کیونکہ خشک سالی کے کافی مسائل چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی جتنی جتنی جگہ پہ آپ ڈیم بنا سکتے ہیں بنا دیں۔ بلوچستان میں کوئی بڑا دریا نہیں ہے اور کوئی بڑا ڈیم نہیں بن سکتا، تو ادھر چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کے اوپر ڈیم بنا دیں تاکہ جب بارش کا پانی آئے تو وہ ڈیم اس کو روک لیں، اور پھر لوگ اس پانی کو استعمال کریں، اور اس سے جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی ہو۔ لیکن ہائیڈرولوجیکلی اسپیکنگ یہ بہت ایک پائیدار آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے انٹرونشنز ہوتی ہیں یہ انسسٹینیبل ہوتی ہیں، اور یہ انہوں نے کر دیں کیونکہ جس کسی نے بھی یہ مشورہ دیا یہ مشورہ مان لیا گیا۔ اور پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ جو ڈیم بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو کافی بزنس مل جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ انہوں نے بنا دیے۔ اب بنانے کے بعد کیا ہوا کہ جو بلوچستان میں جو فلیش فلڈز آتے ہیں، اگر آپ فلیش فلڈ کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کریں گے، چاہے وہ ڈیم ہو، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ پل ہو، فلیش فلڈ میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ اس کے آگے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسے تھے ڈیم جن کے بیچ میں فلیش فلڈ نے مٹی بھر دی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو وہ ساتھ توڑ کے لے گیا، کیونکہ فلیش فلڈ میں صرف پانی نہیں ہوتا، فلیش فلڈ کے بیچ میں بڑے بڑے پتھر بھی آ رہے ہوتے ہیں، مٹی اور ریت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو تھرسٹ ہوتا ہے وہ نارمل پانی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹوٹ گئے۔ اسی طرح سے یہ جو آپ نے ادھر کچھی کینال بنائی تھی، جو آپ چشمہ سے لے کے آئے تھے سندھ کے رائٹ بینک کے اوپر، اور اس کو آپ آل دا وے بلوچستان تک لے گئے، وہ کینال جو ہے وہ بھی ہل ٹورنٹس کے راستے میں تھی، اور اس کو بھی ہل ٹورنٹس نے نہ صرف یہ کہ نقصان پہنچایا بلکہ اس کو جگہ جگہ سے توڑ دیا، اور اب وہ اتنی زیادہ ریپیئر اور مینٹننس مانگتی ہے وہ کینال، کہ میرے نہیں خیال کہ وہ اگلے 5-10 سال تک وہ آپ اس کو دوبارہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن وہ بلینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ تھا، ہل ٹورنٹس نے بتایا کہ یہ غلط رستے میں بنی ہے، آپ اس کو اگر ریپیئر کر بھی لیتے ہیں تو دوبارہ ہل ٹورنٹس آئیں گے وہ دوبارہ ٹوٹ جائے گی۔
تو یہ اس قسم کے پروجیکٹس ہیں، یہ بس کچھ لوگ پروپوز کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں، یہ اس کو حکومت سے منوا لیتے ہیں، اس کے بعد میں وہ پروجیکٹ ہو جاتے ہیں، جنہوں نے ان پروجیکٹ سے پیسہ کمانے ہوتے ہیں وہ جیب میں ڈال کے چلے جاتے ہیں پیسہ، پیچھے سے سٹرکچرز ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں ہم لوگوں نے ماشاءاللہ قرضہ لے کے کیے ہوتے ہیں۔ اکثر میں تو تو سمجھتا ہوں، آپ بھی بتائیے کہ جس طرح سے سزا جزا کا نظام موجود ہے جی ہمارے ہاں، کہ ایک بڑی مسٹیک ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جہاں قوم ملک کا اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر اگر اس میں پیسہ بھی جائے، جانی نقصان بھی ہو جائے، مالی نقصان لوگوں کو ہو جائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان انجینئرز کو، ان پلانرز کو تختہ دار پہ لے کے آیا جائے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیز، ہم نے تو ایسا بھی سنا ہے کہ بعض جگہوں پہ بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری فالٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو دے کمٹ سوسائڈ۔ جی، وہ تو دیکھیں بڑے کریکٹر والے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کر دی اور اس غلطی کا جو ہے وہ یہ ایک کیلیفورنیا میں سین فرانسسکیٹو ڈیم ٹوٹا تھا، یہ ارلی سینچری 1900 میرے خیال میں 1516، میرے خیال میں یہی ٹائم تھا، مجھے صحیح ڈیٹس نہیں یاد، لیکن سین فرانسسکیٹو ڈیم ٹوٹا تھا، تو کیلیفورنیا میں تھا یہ ڈیم۔ تو اس میں جس وقت اس ڈیم کے وہ بند کے بیچ میں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور کوئی تھوڑا بہت نکلا، تو وہاں پہ جو ان کا چیف انجینئر تھا، مل ہالینڈ نام تھا اس کا، وہ اس کو انہوں نے بتایا تو وہ گیا دیکھنے کے لیے، اور اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ نہیں نہیں چیزیں ٹھیک ہیں، اور کوئی سیریس ایکشن نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد میں رات کو ڈیم ٹوٹ گیا، میرے خیال میں ہزاروں لوگ جو ہیں اس میں بہہ گئے اس کے پانی میں، اور بہت زیادہ اس پہ انکوائری ہوئی تھی، اور اس میں یہ جو مل ہالینڈ تھا، اس کے فیمس ورڈز ہیں، اس نے کہا کہ آئی envy the dead، کہ کاش میں بھی مر گیا ہوتا، میں ان لوگوں پہ فخر کو مطلب ہے کہ وہ کہ جو مرنے والے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، کاش میں بھی ان میں مر گیا ہوتا تو مجھے یہ ذلت و رسوائی نہ دیکھنی پڑتی۔ تو یہ جب اس قسم کے فیلیئرز ہوتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو خودکشیاں کر لیتے ہیں، کچھ کے ضمیر ان کو کچوکے لگاتے رہتے ہیں، ساری عمر وہ اس کے بتاتے ہیں، اس کے جو اولادیں وغیرہ تھیں، جو چلڈرن گرینڈ چلڈرن تھے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ آخری دم تک وہ اس گلٹ میں رہا کہ میری وجہ سے ڈیم ٹوٹا اور لوگوں کو جانی نقصان ہوا۔ تو ہمارے ادھر میرے خیال میں کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے ہمارے لوگوں کی۔ ایک انجینئر جو ہے وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ میں نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے، اور اگر پروجیکٹ کے باہر کی اس سے کوئی بات کی جائے کہ یار یہ جو تم پروجیکٹ تو یہاں پہ کر رہے ہو لیکن 50 میل دور جا کے اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، یا اگر آپ فرض کریں تربیلا ڈیم بنا رہے ہو تو 1000 میل دور انڈس ڈیلٹا پہ اس کا نقصان ہوگا، تو وہ کہتا ہے ایسی بات مت کرو، یہ نہ ہو کہ ہمارے پروجیکٹ کو کچھ ہو جائے اس کی وجہ سے۔ تو ہمارے لوگ جو ہے نا، جو ہماری انجینئرنگ ایجوکیشن ہوئی ہے اس میں اسپیشلی جو تھوڑے سے پرانے ہیں، ابھی تو میرے خیال میں کریکولم کافی بدل گیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جس زمانے میں ہم نے انجینئرنگ کی اور ہم سے پہلے والوں نے کی، تو اس وقت انجینئرنگ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا نان انجینئرنگ سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو اس زمانے کے انجینئرز تھے ان کی ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ وہ پروجیکٹ سکیل کی باؤنڈری سے باہر کسی بھی چیز کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں یا اس کے بارے میں سوچ سکیں۔ ان کے حساب سے جو کچھ بھی پروجیکٹ کی باؤنڈری کے باہر ہو رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، ابھی کیا ہمارے میں سنتا ہوں اپنے ٹی وی چینلز پہ تو کوئی ہیومن سٹوریز ہمیں کم ہی نظر آتی ہیں، جب سندھ میں جائیں تو لگتا ہی ہے کہ تقریباً 80% سے زائد سندھ اس وقت پانی میں ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ بلوچستان تو ہے ہی ہے، ساؤتھ پنجاب کے سے ہیں، لیکن سندھ، یہ کیا یہ ہسٹوریکل فنومینا تو نہیں ہے کہ 80% سندھ پانی میں چلا جائے؟ دیکھیے ادھر ہمارا مسئلہ قومی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یعنی ایک وہ جاپنیز ٹورسٹ پاکستان آیا تھا تو وہ اس نے اپنے جو سفر نامہ لکھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک گاؤں میں جنازہ اٹینڈ کیا، تو جب وہ قبر میں اتار رہے تھے جنازے کو
تو کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ پہلی دفعہ اس گاؤں میں کوئی بندہ مرا ہے، کیونکہ اس طرح سے تھا کہ جیسے کسی کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، کوئی کہہ رہے یار ایسے کر لو، دوسرے کہتے نہیں ایسے نہیں ایسے کر لو، تیسرے کہتے نہیں ایسے نہیں ایسے کر لو. تو وہ کہتے کہ ایسے تھا کہ جیسے ادھر پہلی دفعہ کوئی بندہ مرا ہے. اور ہماری دیکھیں 1929 میں ادھر سیلاب آئے، میں ریکارڈڈ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. 1929 میں سیلاب آئے، پھر 1956 میں آئے، پھر 73 میں آئے، پھر 88 میں آئے، 92 میں آئے، 2010 میں آئے، اب آئے. ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ جو انپریسیڈنٹڈ کا ورڈ ہے، یہ ہم ہر اس چیز کے بارے میں استعمال کریں جو کہ پریسیڈنٹڈ ہے. یعنی 2010 پریسیڈنس ہے اس والے فلڈس کی. 1929 کا جو فلڈ تھا وہ وہی تھا جو 2010 کا تھا. انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، کچھ بھی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج سب نے کہہ دیا جناب کلائمیٹ چینج آ گیا. اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج کس نے کیا؟ جی امریکہ نے کیا. امریکہ نے اتنی کاربن نکال دی، چین نے اتنی کاربن نکال دی، اس کی وجہ سے سیلاب کی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی. بھئی ایسا نہیں ہے. یہ آپ صرف بہانے بازی کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر سے چیزیں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قدرت پہ پھینک رہے ہیں. قدرت پہ پھینک رہے ہیں، اور پھر کلائمیٹ چینج پہ پھینک رہے ہیں، اور پھر کلائمیٹ چینج ان ٹرن آپ کسی اور کے اوپر پھینک رہے ہیں. اور آپ کو تو ڈاکٹر صاحب اچھی طرح سے معلوم ہے، آپ نے یہاں مارگلہ سے شروع کریں تو کیٹو تک، اور اوپر سے جائیں تو کریکس تک ہم لوگوں نے ٹریول کیا ہوا ہے. جی جی جو ہم حال کر رہے ہیں، یعنی اپنے پہاڑوں کا، اپنے دریاؤں کا، ندی نالوں کا، فارسٹ کور ہمارا یہ میرا خیال ختم ہے ہوتا جا رہا ہے. 1% بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے، میری یاد میں نارتھ میں اگر ہم جاتے 30-40 سال پہلے جرمن فارسٹری کے پروجیکٹ کے تحت کچھ پائن ٹریز لگے تھے، اور وہ ڈسٹرکٹ مانسیرا میں بھی کٹ گئے، ایبٹ آباد میں جہاں پہ لگے تھے، اور وہاں پہ ہاؤزنگ کالونیز اناؤنس ہو گئیں. تو یعنی جہاں سے پانی آتا تھا نیچے، وہ انہوں نے پارکس بنا دیے نالوں میں. اور بہت ساری جگہوں پہ یعنی ان تمام ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ بھی جاؤں تو جتنا بھی میونسپل ویسٹ آتا ہے وہ سارا ان پانیوں کے راستے میں پھینک دیا گیا ہے. دریائے دوڑ لے لیں، اس میں سارا میونسپل ویسٹ آ رہا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی آ کے انڈس میں جھیل میں، تربیلا جھیل میں ملتا ہے. اسی طرح سے یہ آپ کا جو اپنا یہ جو خانپور کا ڈیم ہے، ہرو ریور بیک سے جائیں تو اس میں سارا گند ڈل رہا ہے. اگر ہم مزید آگے دوڑ سے آگے جائیں تو سرن کا دریا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مانسیرا سے گزرتا ہوا آخر میں وہ گندا نالا بنتا ہے. کغان اور یہ سارے، کغان ناران جائیں تو آپ ڈیولپمنٹ، یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ ٹورزم ہے ہمارا، کہ وہ کھوکھے دریاؤں کے کنارے پہ ڈال دیے ہیں، اور آپ بیچ میں ڈال دیے ہیں. ہاں جی دریاؤں کے بیچ میں ڈال دیے ہوئے ہیں بہت ساروں نے. ہاں. تو یہ تو بہت بڑا کام ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ واٹ از دا سولوشن؟ دیکھیے جہاں تک کلائمیٹ چینج کا تعلق ہے نا، تو میں کلائمیٹ چینج کا ڈینائر نہیں ہوں. مجھے بھی پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں. ٹیمپریچرز بڑھنے سے آپ کی جو سمندر ہے وہ زیادہ بخارات نکالتا ہے، اور ہوا میں زیادہ ایبزارپشن کی کیپیسٹی ہوتی ہے، تو بڑا بادل بنتا ہے. بڑے بادل سے زیادہ بارش ہوتی ہے. وہ چیز تو ہے. دوسرے نمبر پہ جو کلائمیٹ چینج کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہے سی لیول رائز. اب یہ کہتے ہیں جی آپ کا انڈس ڈیلٹا جو ہے وہ ایروجن ہو رہی ہے اس کی سی لیول رائز کی وجہ سے. یہ ایک بہت غلط تاثر دیا جا رہا ہے. انڈس کا ڈیلٹا بالکل بھی سی لیول رائز سے متاثر نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر سی لیول رائز ہو رہا ہوتا ہمارے علاقے میں تو آپ کا گوادر اور اورماڑا، یہ دو شہر ہیں جن کے بیچ میں جن لوگوں نے وزٹ کیا ہوا ہے، یہ قدرت نے ان دونوں شہروں کے آگے جو ہے نا ایک پہاڑی ہے جو سمندر کے بیچ میں کھڑی ہے شہر سے ہٹ کے، اور اس پہاڑی کو ایک نیرو نیک آف لینڈ ہے وہ ملاتی ہے. اور وہ جو نیرو نیک آف لینڈ ہے وہ سمندر سے 2-4 میٹر سے زیادہ اوپر نہیں ہے. اگر سی لیول رائز ہو رہا ہے تو وہ پھر وہ وہاں سے کیوں نہیں، اور مارا اور گوادر کی جو وہ پٹی جو ہے وہ کیوں نہیں واش آؤٹ ہو رہی؟ یہ صرف ایک سائڈ پہ سمندر رائز کر رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ نہیں کر رہا. بھی پانی تو سطح ہموار رکھتا ہے. تو انڈس کا جو ڈیلٹا ایروڈ ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے انڈس کے ڈیلٹا پہ جو پانی اور سلٹ آتا تھا اوپر سے اس کو آپ نے روک لیا ہے.
دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں پانی پھیلا ہوا ہے، دیکھیں ہمیں تھوڑی سی جیولوجیکل ہسٹری دیکھنی ہوگی اپنی، کہ یہ سندھ کے اور پنجاب کے میدان بنے کس طرح سے ہیں، جو اس وقت آپ کے ایگریکلچر پلینز ہیں جن کے بیچ میں آپ کی نہریں جا رہی ہیں، یہ اتنے وسیع علاقے بالکل لیول بنے کیسے ہیں؟ ان کو تو دریا نے بنایا ہے۔ جدھر تک بھی آپ کو پھیلی ہوئی مٹی نظر آتی ہے ایک خاص ہموار شکل میں، ادھر ادھر تک دریا جاتا رہا ہے، وہ مٹی لے کے ہی دریا آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج بدین میں اریگیشن ہو رہی ہے، ٹھٹا میں اریگیشن ہو رہی ہے، سانگڑ میں اریگیشن ہو رہی ہے، تو ادھر جو مٹی ہے وہ تو دریا نہیں پھیلائی ہے، اس کا مطلب تو دریا جاتا رہا ہے، آج نہیں گیا، آج سے کافی پہلے گیا ہے، لیکن جاتا تو ہے۔ اگر وہ جاتا ہی نہ ہوتا تو یہ آپ کے پلینز بنتے کیوں؟ اب سندھ میں جو پانی کھڑا ہے وہ اسی لیے کھڑا ہے کیونکہ سندھ میں پانی اس جگہ تک پھیلتا ہوتا ہے، آج سے نہیں، صدیوں سے پھیلتا آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ 1918 سے پہلے کا جو ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو اس کا اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب پہلے یہ چیزیں نہیں ہوئیں۔ آپ کو جیولوجیکل ریکارڈ بتا دیتا ہے کہ جی کیا چیز ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی۔ آپ سمپل میں آپ کو ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ آپ ایک سمپل بور لاگ کریں کسی بھی میدانی علاقے میں، 10 فٹ سے بھی زیادہ نیچے نہ جائیں، اور اس کے بیچ میں آپ کو جو ریسنٹ ڈپازٹس ہیں ہولوسین ایرا کے، آئس ایج کے بعد کے، ان کی پوری آپ کو ہسٹری وہاں سے مل جائے گی۔ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کس ٹائم پہ کتنا بڑا سیلاب آیا ہے۔ وہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ جو ہائی انرجی ایونٹ ہوتا ہے وہ موٹے پارٹیکلز کی لیئر بناتا ہے گراؤنڈ کے اوپر، اور جو لو انرجی ایونٹ ہوتا ہے وہ باریک پارٹیکلز کی لیئر بناتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک کافی موٹی لیئر ہے جو باریک پارٹیکلز کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کافی عرصے تک وہاں پہ کوئی بڑا سیلاب نہیں آیا۔ پھر ایک موٹے پارٹیکل کی لیئر آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑا سیلاب آیا ہے۔ اور ابھی کی سائنس آپ ایگزیکٹلی ان پارٹیکلز کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے سال پہلے آیا ہے۔ تو آپ کے پاس تو صدیوں کا سائنس سے ریکارڈ۔ ہمارا کوئی سر سائنس جو ہے نا وہ تعلق؟ جھوٹ نہیں بولنے ہاں دیتی آپ کو، ہاں ہاں سائنس آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیتی۔ پھر جو آپ کی سیٹلائٹ پکچرز ہیں، یہ مطلب ہے کہ 1980 سے بلکہ ایون 70s اور 60s سے بھی یہ آپ کے پاس ایریل فوٹوگرافی اور پھر سیٹلائٹ پکچر جو ہیں یہ آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں۔ 1950s میں پاکستان کا ایریل سروے کیا تھا کولمبو پلان کے تحت کنیڈینز نے، جس میں انہوں نے پوری سوائل اور سیلنٹی کی میپنگ کی تھی۔ آپ کے پاس تو اتنا ڈیٹا ہے انڈس بیسن کے بارے میں کہ جتنا میرے خیال میں کسی دریا کے بارے میں نہیں ہوگا۔ اور ادھر جب کچھ ہوتا ہے تو آپ فوراً بھئی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، انپریسیڈنٹڈ وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ ہوا ہو۔ ادھر تو یہ سارے ایونٹ پہلے بھی ہوئے ہیں، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ اب آپ جب ایک ڈیولپمنٹ ماڈل بنا رہے ہیں جدھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں پورے کے پورے سندھ کو ٹرانسفارم کرنے جا رہا ہوں، میں ادھر دریا کے بیچ میں دنیا کا سب سے بڑا بیراج بنا کے تو 2 ملین ایکڑ کے اوپر اریگیشن کروں گا، بھئی آپ کو ڈیٹا دیکھنا چاہیے، ڈیٹا مل جاتا ہے۔ اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہ آج سے 100 سال پہلے بھی یہ طریقے استعمال ہو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ دنیا بہت ایڈوانس تھی سائنس میں آج سے 100 سال 200 سال پہلے بھی، لیکن وہ چیز اگنور کی گئی۔ اچھا اس وقت جب اگنور کی گئی ان کو پتہ تھا، لیکن یہ جس وقت برٹش نے کینال سسٹم بنایا ہے اس وقت کے ان کے میموز آپ اٹھا کے پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ واٹر لاگنگ اور سیلنٹی کی پرابلم ہوگی، تو ساتھ ہی لکھا گیا کہ ابھی فی الحال ہم نے سکھوں کو آباد کرنا ہے، واٹر لاگنگ سیلنٹی کی پرابلم اگلے 20 سال تک نہیں ہونی، اس لیے ابھی یہ پروجیکٹ کرو۔ تو ڈاکٹر اب صاحب کہنا تو یہی ہے کہ سٹارٹ بھی تو انہوں نے کیا نا، یہ نہریں بنانا شروع کروا دیں، دیکھیے انہوں نے تو اور ان کے تو مقاصد ہی کچھ اور تھے نا، وہ تو کلونیل پاور تھے، ان کے لیے انسسٹینیبل پروجیکٹ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا اس کی سسٹینیبلٹی۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 20 سال میں سکھوں کو آباد کر دیا، اس کے بعد میں سکھ جانے اور سیلنٹی جانے، ٹھیک ہے؟ ہمیں انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ بنا دیں، بنانے کے بعد ٹھیک ہے سندھ کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، کیپچر کر لیا، اپنے کام کر لیے، اس کے بعد میں ہم نے تو نکل جانا ہے، پھر یہ لوگ جانے ان کا انوائرمنٹ جانے۔ بھئی وہ تو کانکرر ہے، اس نے تو ادھر نہیں رہنا۔ لیکن جب ہم آزاد ہو گئے 1947 میں، پھر تو ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے تھی نا، ہم نے ادھر سے ہی انہی ماڈلز کے اوپر دوبارہ کام شروع کر دیا، سنتاس معاہدے کر لیے اور انہی چیزوں کو آگے لے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ انسسٹینیبل پروجیکٹس ہم نے شروع کر دیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ان کو بتایا نہیں کہ تم انسسٹینیبل ہو رہے ہو، اس وقت بھی بتایا گیا، لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ تھی اور سارا کچھ تھا، چیزیں اوور رول ہوئی، چیزیں کھڑی ہو گئی۔ اچھا چلیں اس وقت بھی کہہ لیں کہ جی ہم نئے پاکستان بنا تھا، بڑی مشکلات تھیں، ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں تھے، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا۔
بھئی آج کیا ایکسکیوز ہے؟ آج بھی آپ وہی جو انسسٹینیبل بنائی ہوئی کینال ہے، انسسٹینیبل بنا ہوا بیراج ہے، اب بھی آپ یہ کوشش کر رہے ہو کہ یار مجھے $1 بلین کہیں سے مل جائیں تو میں سکھر بیراج کی جو ہے نا رینوویشن کر دوں، جو ادھر سے کنالز نکل رہی ہیں میں ان کے بیچ میں لائننگ کر دوں۔ ابھی بھی آپ اسی پرانے ڈیولپمنٹ انسسٹینیبل ماڈل کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں، میگا انویسٹمنٹ، اور وہ بھی فورن کرنسی میں لون لے کے آپ کر رہے ہیں۔ بھئی اگر اب تو کوئی مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب کیا ایکسکیوز ہے ہی ہوگا اب سر، دیکھیں آپ کے خیال سے کیا حل کیا ہے اب یعنی اب ڈو یو تھنک وی ہیو ٹائم اینڈ اسپیس ہمارے پاس ہے کہ ہم ریکور کر لیں کوئی اینی وے آؤٹ کے سر لیے؟ وے آؤٹ تو ہر وقت ہر ٹائم پہ ہر موقع پہ آپ کے پاس ہے۔ سر جہاں پہ ہمارے پاس اس میں قانون سازی بھی ہمیں چاہیے، جی جی ہماری پبلک اویئرنیس بھی چاہیے، ہمارے نئے ڈیزائن تھنکنگ چاہیے، اور نئے سائنس پہ فیتھ رکھنے والے جاننے والے چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا ڈاکٹر سر صاحب؟ دیکھیے، ہمیں نا بڑا سسٹمیٹک ہو کے چلنا پڑے گا فیوچر کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس چیز کو آپ بدل نہیں سکتے وہ سائنس ہے، کیونکہ سائنس میں واٹر فلوز ڈاؤن ہل، اور آپ اس کو بغیر انرجی کے آپ ہل نہیں بیچ سکتے۔ اسی طرح سے آپ کا جو ویدر کا پیٹرن اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ سائنس بیسڈ ہیں، آپ کے ویدر سسٹم سائنس بیسڈ ہیں، آپ کا کلائمیٹ چینج سائنس بیسڈ ہے، آپ ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے جو چیز چینج نہیں ہو سکتی آپ نے اس کے اراؤنڈ اپنی پلاننگ کرنی ہے۔ اچھا، پلاننگ میں آپ قانون بنا بھی سکتے ہیں، قانون کو بدل بھی سکتے ہیں۔ تو قانون سازی جو آپ نے کرنی ہے وہ سائنس کے اراؤنڈ ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے جو آپ کے ڈیزائنز ہیں، انجینئرنگ ڈیزائنز ہیں، وہ بھی آپ ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کسی حد تک، کیونکہ اگین انجینئرنگ بھی از آلسو پارٹ سائنس اینڈ پارٹ یور اون تھنکنگ۔ یعنی ڈیم بنا دینا از انجینئرنگ، ڈیم بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے از سائنس، کیونکہ انجینئر کہیں اصل پہ بھی میں ڈیم، آپ کو سائنس آپ کو بتائے گی کہ بنائیں کہ نہ بنائیں، انجینئرنگ آپ کو صرف یہ بتائے گی کہ ہاؤ تھنگس آر ڈن، سائنس ول ٹیل یو وائی تھنگز آر ڈن۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا تھنکنگ وہ یہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں چونکہ ایسی ڈس انٹیگریشن جان بوجھ کے بھی کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ کالا باغ کو روک رہے ہیں، وہ فلاں کو، اس کو پولیٹیسائز، زیادہ پولیٹیسائز ان نیگیٹو، وہ پولیٹیسائز دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پولیٹیشنز شوڈ سٹ ود دا سائنٹسٹ اینڈ ان کے ساتھ مل کے ان چیزوں پہ وہ کریں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ڈیم بنے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہوگا، تو ان چیزوں کو تو لوگوں کے پاس بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ آپ کو میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ بہت سارے لوگ، زیادہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لابی کے لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں اس قسم کی، کہ جو نئی سوچ لے کے آنے والے ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے، ضرور۔ آج ساری باتیں ختم نہیں کرتے۔ تو سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں، ابھی ہمارا ریلیف کا اور ریسکیو کا پارٹ جاری ہے۔ ڈیمیجز کا جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ کوشش ہمیں چاہیے کہ بہتر رپورٹنگ کریں تاکہ وہ صحیح اعداد و شمار ہمارے آ سکیں، تاکہ ہم اس کو ری بلڈ کر سکیں۔ نئی قانون سازی کی ضرورت ہے، اور آئی ایم شیور کہ کیونکہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی اس وقت متاثر ہے، نئی لیڈرشپ بھی پیدا ہوگی، نئے لوگ آئیں گے جو ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے۔ ہمیں تو پوری امید ہے، آپ بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اور مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔